اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ماہ رمضان کو رب کائنات نے خود قرآن مجید کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان بستے ہیں اور مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، اس میں قرآن مجید کو ناظرہ پڑھا جاتا ہے، مجالس میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے اسے سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بے شمار ہزاروں مساجد میں قرآن مجید کو تراویح میں پڑھ کے ایک بار تکمیل قرآن کی اس سنت کو تازہ کیا جاتا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ اختیار کرتے تھے۔ اس لیے یہ مہینہ قرآن مجید کی رونق کا مہینہ ہے۔ مختلف گھروں میں، گلی کوچوں میں، مساجد میں، دفاتر میں، مقامات پر اللہ کا یہ ذکر پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ماہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں ہم ایک بار قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہوئے اس کے بنیادی مضامین اور مرکزی جو موضوعات ہیں ان پر نظر دوڑا لیں، تاکہ کم از کم یہ کہا جا سکتا ہو کہ قرآن کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ہم نے ان سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ اس لیے ہر روز ایک مختصر وقت کے لیے قرآن مجید کے مختلف اجزاء، جس کو تقریباً 1.25 پارے کی صورت میں ہم نے منتخب کیا ہے، یہ کوئی 25-26 دن میں انشاءاللہ تکمیل قرآن کی طرف یہ سفر آگے بڑھے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کی ان تعلیمات کو آسان انداز میں سمجھیں، اور جو بات سمجھ میں آ جائے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ رب العزت اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو سرفراز کرتا ہے، انہیں عروج اور ترقی عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی بنا پر انہیں زوال پذیر کر دیتا ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں قرآن کو اختیار کرنے سے مراد قرآن کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جن افراد نے، جن قوموں نے، جن جماعتوں نے قرآن کے ان روشن اور سنہری اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں ترقی عطا کرتا ہے، اور جن قوموں نے اس کو نظر انداز کیا، اللہ تعالیٰ انہیں زوال پذیر کر دیتا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن ہی اللہ کا تحفہ ہے اور ہدیہ ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کو بطور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت اور ہدیہ قرار دیا ہے، جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت، سلطنت، اختیار اور فیصلہ کرنے کی جو اس کے پاس ایک قوت ہے، اس کا ذکر کیا گیا، جو کہ حشر کے میدان میں بطور خاص ظاہر ہوگا۔ اگرچہ دنیا میں اب بھی ہر مقام پر اسی کا حکم چلتا ہے، لیکن یوم الدین جو آخرت کا روز جزا ہے، اس میں وہی مالک ہوگا، اسی کے فیصلے کو سنا جائے گا اور اسی کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے بعد بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اور جب وہ مدد طلب کرتا ہے تو پھر صراط مستقیم کی وہ دعا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جو بات اللہ خود سکھا رہے ہیں، یقیناً اس کے مانے جانے اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور مانگنے میں بھی کیا چیز ہماری پریورٹی میں شامل ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ ہم دنیا کے مال و متاع کو بھی طلب کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے
ایک انتہائی جامع قسم کی دعا، کمپریہنسو قسم کی طلب ہمیں سکھائی کہ تم مجھ سے صراط مستقیم مانگو۔ زندگی کے راستے میں جو شخص صحیح راہ پہ چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے، تو دنیا کی کامیابیاں بھی اس کے حصے میں آتی ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ حقدار بنتا ہے۔ اور اس میں مزید وضاحت کے طور پر یہ بھی فرما دیا گیا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا کے رکھنا کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب اور سورۃ الشفا بھی قرار دیا، اور کوئی رکعت، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو، اور کسی بھی دعا کی قبولیت کے آداب میں اس کو شامل کیا گیا کہ پہلے الفاتحہ پڑھی جائے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور پھر جو مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، جو قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت ہے، اگرچہ نزول کے اعتبار سے اسے مدنی سورت قرار دیا جاتا ہے، اور مختلف حوالوں سے اس میں مختلف تعلیمات ہمیں میسر آتی ہیں۔ اس کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی بعض دیگر صورتوں میں بھی اسی طرح کے حروف مقطعات کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیش کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت، اور خاص طور پر اللہ کی آیات میں جو امانت درکار تھی، اس کی طرف ایک خوبصورت اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے اگر ایک حرف کہا تو اللہ کے رسول نے ایک حرف سکھا دیا، قاف اور نون کی شکل میں۔ اللہ نے اگر 2 حرف سکھائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 حرف سکھا دیے، یاسین اور طٰہٰ۔ اور اللہ کی طرف سے اگر 3 حرف سکھائے گئے تو اللہ نے بھی وہی 3 حرف لوگوں کو بتا دیے۔ گویا کہ یہ کمال دیانت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کلام مجید میں کسی ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا، اور کوئی ایک تعلیم بھی رسول اللہ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کا جو سب سے پہلا جملہ یا پہلی آیت، یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہ لکھی گئی اور نہ ہی لکھی جا سکتی ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ برحق ہے اور صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا نہ ابہام ہے، نہ کوئی خامی ہے، نہ کوئی غلطی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ابتدا ہی میں 5 آیتوں میں متقین کی صفات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی ہدایت متقین کو عطا کرتا ہے۔ لیکن متقین کون ہیں؟ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس پر یقین کامل رکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، آخرت کے کسی مرحلے کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور اس طرح کی ہزارہا چیزیں کہ جس کی خبر اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی ہیں۔ متقین اس پر بالکل بغیر کسی پریشانی کے ایمان لاتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں۔ وہ ان افراد کی طرح یہ اعتراض نہیں کرتے کہ جب تک ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کانوں سے نہ سن لیں، ہاتھوں سے نہ چھو لیں، اس وقت تک ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے ایمان بالغیب پہلی بنیاد قرار دی گئی، اور قرآن مجید کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اس بنیاد کو اپنے دل و دماغ میں اگر بٹھا لیں کہ جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا اس کی تصدیق ضرور کریں، لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ ہی کا فرمان ہے تو پھر اس پر غیب کے حوالے سے ایمان لایا جائے اور اس کے لیے نئی دلیلیں تلاش نہ کی جائیں اور اس کی طلب نہ کی جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جو بھی انہیں رزق عطا کر رکھا ہے اور سہولتیں عطا کر رکھی ہیں، نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، اور جو سابقہ انبیاء کی طرف سے صحیفے اور کتابیں نازل کی گئیں، ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ متقین آخرت کے دن پر یعنی روز جزا پر، بدلے کے دن پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ انہیں ہر لمحے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں
قیامت کے روز اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کی بنیاد پر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہی فلاح پانے والے یعنی ہمیشہ اور ابدی اور بہترین اور کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کفار کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے حق سنا اور سمجھنے کے باوجود بالکل واضح طور پر انکار کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور پھر ایک طویل سلسلہ منافقین کے ذکر کا آتا ہے کہ جس میں وہ لوگ بظاہر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور بظاہر وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کفار کے ساتھی اور چھپے ہوئے بھیس میں وہ ان کا ہمیشہ ساتھ دینے والے، جب ان سے ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے تو کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ گویا کہ اس دنیا میں ہمیشہ سے تین ہی طبقے رہے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے۔ کچھ خالص مومن متقی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرنے والے، اور کچھ واضح طور پر انکار کرنے والے کفار اور منکرین، اور کچھ درمیان میں وہ چھپے ہوئے بزدل اور کمزور لوگ کہ جو دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا روپ دھارتے ہیں کہ ادھر سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں اور دوسرے طبقے سے بھی مل کر ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ان منافقین کا تذکرہ اسی قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں سورۃ البقرہ کے حوالے سے کیا گیا۔ پھر اسی قرآن مجید میں بالکل ابتدا ہی میں ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم الشان بات فرما دی گئی کہ جس کی بنا پر انکار کرنے والوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اسے نہ کسی انسان نے بنایا اور نہ کسی جن نے اور کسی شیطان نے انسان کے دل میں ڈالا، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی اپنی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں اس قرآن مجید کو نازل کرتا رہا، اور اس کی تعلیمات کو بنانے والا اور پیش کرنے والا وہی ہے۔ اور پھر ایک چیلنج دیا، ایک چیلنج جو گزشتہ 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا دنیا کے تمام دانشوروں کے لیے اور ان انکار کرنے والوں کے لیے وہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو پھر اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ اور اپنے ساتھی بھی جمع کر لو، مددگار، سب مل کر بھی اگر تم کوشش کرو گے تو کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو سب سے بہترین چیز ہو اور اس کے مقابل میں زیادہ بہتر نہ بنائی جا سکتی ہو تو جو بہترین ہو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے اصحاب علم کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر اس سے بہتر کوئی اور چیز بنا کے لا سکتے ہو تو لاؤ، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں کہ صرف کہا بلکہ ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر تعلیم کے اعتبار سے، فکر اور فلسفے کے اعتبار سے، زندگی میں کامیابی کے اعتبار سے جو باتیں اس قرآن مجید میں موجود ہیں، جب یہ سب سے بہتر ہیں تو یقیناً انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کی مثال دے سکتا ہے، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اور بطور خاص زمین میں جو بے شمار قسم کی نعمتیں انسانوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے بنا رکھی ہیں ان کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، تو احسان مانتے ہوئے ہی کم از کم اس محسن کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ پھر اسی سورۃ البقرہ میں بالکل آغاز ہی میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، اور اس کی دیگر تفصیلات قرآن کی آئندہ صورتوں میں بھی آتی رہے گی۔ انتہائی مختصر انداز میں یہ کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فیصلہ کیا کہ زمین پر ایک خلیفہ بنایا جائے گا تو اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے، بات کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اللہ رب العزت اپناتا ہے، اور انہی میں سے یہ ایک انداز ہے فرشتوں کو یہ باور کروانا اور فرشتوں کے ذریعے سے دیگر مخلوقات کو کہ جنہیں سمجھ بوجھ عطا کی گئی تھی ان تک یہ بات پہنچانا کہ اللہ کا کوئی فیصلہ
حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس نے کوئی چیز بنا دی اور اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی اور پلاننگ نہیں تھی۔ اللہ نے آدم کی تخلیق اور زمین پر اسے بھیجنے کا فیصلہ اور اس سے پہلے مختلف مراحل سے گزارنے کا جو بھی عمل ہے وہ سب کا سب اپنے منصوبے رکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق جب یہ کہا کہ اللہ ایسے بندے کو کیوں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے انہیں ایک امتحان سے گزارا اور کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام جو کہ جناب آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، لیکن فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس سے بنیادی بات جو سکھائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جس بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ پورے علم اور پوری دانائی اور پوری حکمت کی بنیاد پر ہے۔ وہ محض بغیر کسی منصوبے اور سوچ کے وہ فیصلہ نہیں کر دیا گیا۔ اس لیے جناب آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا کرنا تھا وہ فیصلہ روز اول ہی سے کیا جا چکا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑا جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو تخلیق کیا اور انہیں ناموں کا علم عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک کردار ابلیس کا ہے اور ایک کردار فرشتوں کا ہے۔ جیسے ہی فرشتوں کے سامنے حقیقت آشکار ہوئی تھی تو فوراً انہوں نے سر تسلیم جھکا دیا اور خم کر دیا اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ جو تو جانتا ہے واقعی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پہلے بھی وہ ایمان لائے ہوئے تھے لیکن اب مزید واضح ہو چکا تو انہوں نے سر اطاعت جھکا دیا۔ لیکن ابلیس سے جب یہ کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے حقیقت کو جاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ اور یہ تمام آسمانی کتابوں میں اور خصوصی طور پر قرآن مجید میں یہ دو کردار پیش کیے گئے کہ جو اہل حق ہیں وہ حق کو جاننے کے بعد اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اطاعت قبول کر لیتے ہیں، اور جو اہل باطل ہیں وہ حقیقت کو جاننے کے باوجود غرور اور تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اور جو بھی غرور اور تکبر کا شکار ہوا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار سے بھی نکالتا ہے، اپنی رحمتوں سے بھی محروم کرتا ہے، اور قیامت کے بعد ان کے لیے بڑا دردناک عذاب بھی تیار کیا گیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی تھیں، تو کم از کم ان نعمتوں کا شکرانہ ہی ادا کرو، اور جو اللہ کی طرف سے تعلیمات آ رہی ہیں انہیں قبول کر لو۔ دیکھو ہم نے تمہیں فرعون سے بچایا تھا، وہ تمہیں کس کس طرح کی اذیتیں دیا کرتا تھا، اور تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی گئی تھیں۔ تو یہ سب نعمتیں اور احسانات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کی بات کو مانو۔ اس میں صحرائے سینا میں ان کے بھٹکنے کا بھی تذکرہ ہے، اور جب انہیں شدید پیاس لگی اور پانی کی ضرورت پیش آئی تو پھر وہ 12 چشمے جو ہے وہ ان کے نکالنے کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 12 قبیلوں میں پانی کو تقسیم کرنے کی ایک بنیاد رکھی، اور آنے والے زمانوں میں بھی گویا کہ ایک اشارہ کر دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے عادلانہ طور پر اور اچھے انداز میں باہم تقسیم کر کے استعمال کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی آئیں گی۔ تو یہ اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ اس اعتبار سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کئی آیات میں مسلسل چلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات مختلف انداز میں ان کے سامنے رکھے۔ اور پھر خصوصی طور پر بنی اسرائیل کے جو علماء تھے اور مفکرین تھے ان کا ایک تذکرہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقت کو جانتے ہیں لیکن محض اپنے مفادات کی خاطر اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وعید سنائی، انہیں ڈانٹا کہ دیکھو تم تھوڑے سے فائدے کے لیے اتنا بڑا گناہ کرتے ہو، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور ایک بڑے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور قرابہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک
کرنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ اس اعتبار سے سورۃ البقرہ کے اور پہلے اس پارے میں مختلف قسم کی تعلیمات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتائی اور کہا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش انہیں 1000 برس کی عمر دے دی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو 1000 برس کی عمر بھی دے دی جائے تو تب بھی بالآخر اس نے مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ فنا تو اس کائنات کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام جو ایک برگزیدہ نبی تھے، ان کے بارے میں جو اسرائیلی علماء نے محض اپنے مفادات کی خاطر مختلف الزامات لگا رکھے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جناب سلیمان علیہ السلام وہ پکے اور سچے مومن تھے، انہوں نے کسی بات کا کفر نہیں کیا تھا، اگر کفر کیا ہے تو وہ تمہیں نے کیا ہے۔ پھر اس میں ایک بڑا خوبصورت اشارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ جو منافقین تھے اور خاص طور پر یہودی اور آپ کے جو مخالفین تھے، وہ آپ کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی وہ کوئی نہ کوئی مذاق کا اور تمسخر کا ذریعہ تلاش کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی کہ یہ کہو کہ راعینا، تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر راعینا کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آئندہ تم نے یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا کہ جس کے بگاڑنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو تو انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو تاکہ اسے بگاڑا نہ جا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ گویا کہ ایک اشارہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر زیادہ ہے کہ معمولی سی بھی اہانت اور معمولی سی بھی عزت میں کمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو توہین رسالت کا گناہ کرتے ہیں انہیں اپنے انجام سے باخبر ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ کا ذکر کیا گیا کہ ان کا خیال ہے کہ بس جنت کے وہی حقدار ہیں، لیکن حقیقت میں تو سچے ایمان والے اور اچھے اعمال والے جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اور پھر اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم ان یہود و نصارہ کی تہذیب اور ان کے کلچر اور ان کی تعلیمات کے پیچھے مت چلو، کیونکہ ان کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ یہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں۔ یہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کو اختیار نہ کر لو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا شاندار ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی یہ وہ آیات ہیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کے انسانوں کا امام بنانے کا تذکرہ کیا گیا، لیکن ایک خاص بات اس میں بیان کی گئی اور کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ ہم آپ کو تمام لوگوں کے امام بناتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ میری اولاد کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول لوگوں کو سمجھا دیا اور فرمایا کہ کسی نبی کی اولاد میں سے بھی اور اس کے ماننے والوں میں سے بھی اگر کوئی شخص ظالم ہوگا اور غلط راہ پہ چل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں امامت کے درجے سے نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو ہے اس سے وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ گویا کہ اصل بنیاد وہ ایمان اور عمل صالح ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مخالفت کرنا شروع کر دے تو پھر چاہے وہ کسی بھی نسل خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی سورۃ البقرہ کے آغاز میں ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی دیواریں اٹھانے کا تذکرہ ہے۔ پھر اس دعا کا بطور خاص ذکر ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے بھی دعا کی، اہل حرم کے لیے بھی دعا کی، اور خصوصی طور پر دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے ایک ہادی برحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول اٹھا کہ جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی ان کے کردار کو پاکیزہ بنائے، اور اس اعتبار سے قرآن مجید کی تعلیمات ان تک پہنچاتے ہوئے، حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دیتے ہوئے، ان کے کردار کو بہتر بناتے ہوئے وہ انہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب انسان بنا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ واقعی
تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی غالب ہے، تو ہی رب العالمین ہے۔ اور اس اعتبار سے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بارگاہ رب ذوالجلال کے ہاں جب پیش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس دعا کو قبول کیا، اور قبول کرتے ہوئے اسی سورت بقرہ کے بالکل آغاز ہی میں یہ بات بھی فرما دی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور ان میں وہ رسول بھیجا اور اہل ایمان پر احسان کیا کہ جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کے کردار کو پاکیزہ کرتا ہے اور اللہ کی آیات کو ان کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے۔ پھر اس میں ایک جملہ خاص طور پر کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اس نے اپنی کتاب حکمت میں بتائی ہیں ان صفات پر غور کرو اور ان صفات کو اپنی ذات کا حصہ بناتے ہوئے اس رنگ کو اختیار کرو، کیونکہ وہی رنگ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر اختتام میں آج کی اس مجلس کے اختتام پر اس بات کو پیش ہم کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی ان آیات میں پیش کیا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ اپنے حکم کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اس میں بنیاد کسی جگہ اور کسی شخص اور کسی مقام کی نہیں ہے، بلکہ اصل بنیاد اللہ کے حکم کی ہے۔ تمام اہل ایمان اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، مسلمان جس مسجد میں جس حالت میں موجود تھے اسی حالت میں فوری طور پر انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور اس اعتبار سے دنیا کے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے خانہ کعبہ قبلہ بنا کر ایک یکجہتی اور یک طرف انہیں توجہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موقع دیا گیا، اور اسی وجہ سے ہم دنیا میں جہاں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کو اس قبلہ گاہ کی صورت میں اختیار کرتے ہوئے پوری امت کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ گویا کہ اس بات پر آج کی مجلس کا اختتام ہوتا ہے کہ رب کائنات کا حکم وہی اصل اتھارٹی اور وہی اصل قوت ہے۔ وہ اپنا حکم جو بھی لانا چاہتا ہے وہ لا سکتا ہے، اس کے پاس یہ کلی اختیار ہے۔ اگر وہ کہے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھو تو ہمیں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھی، اور اگر اس نے اس قبلے کا رخ بدل دیا تو اہل ایمان نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ اور یہ صرف ایک قبلے کے تبدیل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زندگی میں اللہ کی طرف سے جو بھی احکامات ہمیں میسر آتے ہیں ان احکام کے بارے میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے اطاعت گزار ہیں، جو حکم وہاں سے آ جائے اس کی تصدیق ضرور کر لیں، لیکن جب تصدیق ہو جائے تو پھر دل میں کوئی شک نہ لایا جائے اور پورے طریقے سے اس کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے اور اس کی اطاعت کو قبول کر لیا جائے۔